بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان ہوئی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں کچھ ایک آدھ چیز ایسی ہے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں اور غلط کم علمی لا علمی کی وجہ سے وہ اس چیز کو غلط لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں اگرچہ وضو ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ ایک وضو کے بعد دوسرا وضو کرنا یہ مکروہ ہے، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. جب ہمیں اس چیز کی اہمیت پتہ ہوگی کہ وضو ہوتے ہوئے دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے تو اس صورت میں ہم اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا، عصر کی نماز اس سے پڑھ لی، مغرب کا وقت آیا، اب اگر آپ کا وضو ہوتے ہوئے آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں اور دوبارہ سے یعنی کہ اس کو تازہ کرتے ہیں تو اس سے نیکی ملے گی. لیکن اگر عصر کے لیے آپ نے وضو کیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، وقت نکل گیا یا ویسے ہی نہیں پڑھی، تو اب مغرب کے لیے دوبارہ وضو کرنا اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ یہ وقت کا بھی ضیاع اور اسراف ہے اور پانی کا بھی ضائع کرنا اور اسراف کرنا ہے. تو اس لیے اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. تو اس لیے ہمیں جب ایسی حالت ہو تو ہمیں وضو پر وضو نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان غسل کر لیتا ہے، پورا نہا لیتا ہے، نہا لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہوا، ہم دوبارہ وضو کریں، تو اس صورت میں دوبارہ وضو کیا جاتا ہے اگرچہ وضو پہلے ہو چکا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر مزید تفصیل کے ساتھ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن چونکہ عموماً عوام اس غلطی میں مبتلا ہے تو اس لیے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہوتا بلکہ اس کا وضو ہو جاتا ہے. اب اگر نہانے اور غسل کرنے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غسل کیا تھا، وضو نہیں کیا تھا، یا ہم نہائے تھے غسل نہیں کیا تھا، تو یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. آپ نے نہا لیا، غسل کر لیا یعنی پورے بدن پر پانی بہا لیا، آپ کا وضو اس میں ہو گیا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دوبارہ وضو کریں گے تو یہ پانی کا ضائع کرنا ہوگا، وقت کا ضائع کرنا ہوگا اور یہ مکروہ ہے. ہاں، اگر آپ نے غسل کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ لی تو پھر آپ اگر اسی حالت میں دوبارہ وضو کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو یہ نور علی نور ہے، اس پر دوسری دفعہ نیکی ملے گی. لیکن جیسے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے لیے تیاری کر کے گھر سے آتے ہیں، یعنی کہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد وہ دوبارہ وضو کرتے ہیں، تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ انسان یہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اپنا سطر کھول لیا، جیسے کہ نہانے کے بعد کپڑے بدلنے تھے، کپڑے بدل لیے، یا وضو کیا ہوا تھا، باوضو تھے اور کپڑے بدلنے پڑ گئے، اب کپڑے بدلے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ بدن ننگا کیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا. یاد رکھیں کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں جو پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دی. ننگے ہونے سے کبھی وضو نہیں ٹوٹتا، ننگا ہونا یہ ناقض وضو نہیں ہے، ننگے ہونے سے اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ انسان ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے جہاں کوئی اور بھی موجود ہو، یہ گناہ کی بات ہے. اسی طرح کسی کا سطر دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنا سطر نہیں دیکھا لیکن کسی کا سطر دیکھ لیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں یہ چیز عموماً عوام میں بہت رائج ہے، بہت چلتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا سطر دیکھ لیا یا کھول دیا یا کسی کا سطر دیکھ لیا یا کسی نے ہمارا سطر دیکھ لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس چیز سے وضو کبھی نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ ناخن وغیرہ کاٹے یا بال وغیرہ کاٹے، مونچھیں وغیرہ صحیح کرے تو دوبارہ سے اس کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے.
बल्कि उस जगह को भी दोबारा धोने की और तर करने की जरूरत नहीं है। उसका वुजू बहरहाल सही और मुकम्मल हो चुका, अब दोबारा उसको इन चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि वो चीजें जिनसे वुजू टूटता है वो और चीजें हैं। ये जो चीजें हमने अपनी मर्जी से बना ली और अपने नजरिए से बना ली, तो इसमें हमें इज्तनाब करना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर अगर कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो, तो हमें उलमा से रुजू करना चाहिए, मुफ्ती साहब से उस मसले को दरियाफ्त करना चाहिए। अपनी तरफ से राय कायम करना कि यूं हो गया तो इसलिए वुजू टूट गया, यूं कर लिया तो इससे वुजू टूट जाता है, यह गलत बात है। इन चीजों से बहरहाल वुजू नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।